کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ پر رکھا۔ درود شریف وہ ذکر ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بریم پر سنا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ میرا یقین کرو۔ جو زندگی روٹی کمانے اور روٹی کھانے تک محدود ہو وہ زندگی نہیں، عمر کہلاتی ہے۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، اور دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑیں، اور جب وہ ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑیں۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے آنگن میں ذرا ذرا سی تکلیف میں شور مچانے والی بیٹیاں سسرال جا کر بڑے بڑے غم چپ چاپ برداشت کر لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے اور اپنے گھر کی سچی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو زیادہ چیز سنبھال نہیں سکتا، پھر چاہے وہ رزق ہو یا پھر عزت۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی مشکل میں بزدل انسان سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ صبر آ جانے پر تو پسندیدہ شخص بھی 2 ٹکے کا لگتا ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ بہت خاموشی سے ٹوٹ گیا وہ مان جو تم پر تھا۔ کچھ لوگ اب آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ ہر کسی پر یقین نہ کریں، کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ڈھونڈنا ہے تو پرواہ کرنے والا ڈھونڈیے، استعمال کرنے والا تو خود ہی آپ کو ڈھونڈ لے گا۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں تو۔ بیٹیوں پر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب وہ خود ہی کہہ دیتی ہے کہ میرا اب میکے جانے کو دل نہیں چاہتا۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تب بھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ صفت سمجھتے ہیں، اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی صفت اسرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو اور آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ الحمدللہ کہیے اور خوش رہیے، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہترین ہے۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ بانو کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، سبق اصل میں وہی جو یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی خوشی کا باعث بنیں، کیونکہ جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ بیٹیاں کھیلتے کھیلتے بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کب ان کا کھیل ختم ہوا اور نصیب کا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ
دنیا کی تمام بیٹیوں کے نصیب بچے فرمائے آمین۔ سنا تھا درد کا احساس تو اپنوں کو ہوتا ہے، اور جب درد ہی اپنے دیں تو احساس کون کرے گا۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے، یاد رکھنا۔ بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں، دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ صبر دیکھ کر نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ انسان تو اپنی پہلی آزمائش کو ہی اپنی آخری حد مان لیتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپتا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی بھی ازالہ ممکن نہیں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ زندگی کا زمانہ بیج بونے کا زمانہ ہے، جو بوئے گا آگے چل کر کاٹے گا۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشی میں تب جاؤ جب وہ خود بلائیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے، تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، اور پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں تاکہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں۔ انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں اور آپ قیمتی ہیں۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی کو ظاہر کر دو۔ کچھ رشتے اور تعلق اس پرندے جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کر بھی نہیں اٹھتے۔ موبائل فون آپ کو آپ سے دور لیکن انسان کے قریب لا دیتا ہے، لیکن یہ آپ کو آپ کے پاس بیٹھے لوگوں سے دور لے جاتا ہے۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں
کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہم راز